بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بھاگ 9۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے زمانے سے متعلق دوسرے واقعے، گائے کے ذبح کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ کب پیش آیا؟ گائے کے ذبح کا واقعہ ایک بار ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، مگر قاتل کا پتہ نہ چلا۔ آخر صبح نے تہمت کی شکل اختیار کر لی اور آپسی اختلاف کی خوفناک شکل پیدا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا۔ اس واقعے نے قوم میں سخت اختلاف رونما کر دیا۔ تو خود جاننے والا اور حکمت والا ہے، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہو پہلے ایک گائے ذبح کریں اور اس کے بعد گائے کے ایک حصے کو مقتول کے جسم سے مس کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم اس کو زندگی بخش دیں گے اور یہ معاملہ صاف ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے جب گائے کے ذبح کرنے کے بارے میں فرمایا تو انہوں نے اپنی ٹیڑھی باتوں اور بہانے بازیوں کی عادت کے مطابق بحث شروع کر دی اور کہنے لگے، موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ یعنی مقتول کے واقعے سے گائے ذبح کرنے کے واقعے سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، اگر یہ واقعی اللہ کا حکم ہے تو یہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو؟ اس کی کچھ اور تفصیل باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی وحی کی معرفت ان کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے اور بہانے بازی کا ان کے لیے کوئی موقع نہ رہا، تب وہ حکم کی تعمیل پر تیار ہوئے اور اللہ کی وحی کے مطابق معاملہ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے تمام واقعے جیسے کہ وہ تھے بیان کر دیے، اور اس طرح نہ صرف یہ کہ قاتل کا پتہ چل گیا بلکہ قاتل کو بھی اقرار کے بغیر چارہ نہ رہا اور آپس کے اختلاف دور ہو گئے اور ان معاملوں کا اچھے ڈھنگ سے خاتمہ ہوا۔ قرآن نے اس واقعے سے متعلق صرف اسی قدر بتلایا ہے، اور بے شک یہ واقعہ اللہ کی ان مسلسل نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو یہودیوں کی سخت تیز طبیعت و عادت کے مقابلے میں حق کی تائید کے لیے اللہ کی حکمت کے پیش نظر ظہور میں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا دھنوان آدمی تھا۔ قرآن نے اس کا نام قارون بتایا ہے۔ اس کے خزانے زر و جواہر سے بھرے ہوئے تھے اور بے انتہا مضبوط مزدوروں کی جماعت مشکل ہی سے اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھا سکتی تھی۔ اس خوشحالی اور سرمایہ داری نے اس کو بے حد مغرور یعنی گھمنڈی بنا دیا تھا۔ قارون دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ وہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور قوم کے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا اور اس سے حقارت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے ایک بار اس کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے پناہ دولت اور پونجی دے رکھی ہے،
اور عزت اور حشمت عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کر اور مالی حق زکوٰۃ و صداقت دے کر غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کر۔ اللہ کو بھول جانا اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا اخلاق و شرافت دونوں لحاظ سے سخت ناشکری اور سرکشی ہے۔ اس کی دی ہوئی عزت کا بدلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو کمزوروں اور بوڑھوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگے اور گھمنڈ اور نفرت میں چور ہو کر غریبوں اور عزیزوں کے ساتھ نفرت سے پیش آئے۔ قارون کے اپنے بڑے ہونے کے جذبے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت پسند نہ آئی اور اس نے غرور بھرے انداز میں کہا، موسیٰ، میری یہ دولت و ثروت تیرے خدا کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ تو میرے عقلی تجربوں اور علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میں تیری نصیحت کو مان کر اپنی دولت کو اس طرح برباد نہیں کر سکتا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر تبلیغ کا اپنا فرض انجام دیتے رہے اور قارون کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ قارون نے جب یہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتے تو ان کو جج کرنے اور اپنی دولت و حشمت کے مظاہرے سے مرعوب کرنے کے لیے ایک دن بڑے کر و فر کے ساتھ نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں کہ قارون ایک بڑا جماعت اور خاص شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے سے گزرا۔ اشارہ یہ تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو میں بھی ایک بھاری جتھا رکھتا ہوں اور زر و جواہر کا بھی مالک ہوں، اس لیے ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا کر رہوں گا۔ بنی اسرائیل نے جب قارون کی اس دنیاوی ثروت و عظمت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ آدمیوں کے دلوں میں انسانی کمزوری نے یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ وہ بے چین ہو کر یہ دعا کرنے لگے، اے کاش یہ دولت و ثروت اور عظمت و شوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی۔ مگر بنی اسرائیل کے سوجھ بوجھ والے اہل علم نے فوراً مداخلت کی اور ان سے کہنے لگے، خبردار، اس دنیاوی زیب و زینت پر نہ جانا اور اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہو بیٹھنا۔ تم بہت جلد دیکھو گے کہ اس دولت و ثروت کا برا انجام کیسا ہونے والا ہے۔ آخر کار جب قارون نے کبر و نخوت کے خوب مظاہرے کر دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل میں کافی سے زیادہ زور لگا لیا تو اب غیرت حق حرکت میں آئی اور عمل کا بدلہ کے فطری قانون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور قارون اور اس کی دولت پر اللہ کا یہ اٹل فیصلہ سنا دیا، فلسفنا بہی و بدارہ الارض، ہم نے قارون کو اور اس کے سرمایے کو زمین کے اندر دھسا دیا اور بنی اسرائیل کا آنکھوں دیکھتے نہ غرور باقی رہا اور نہ سامان غرور، سب کو زمین نے نگل کر عبرت کا سامان مہیا کر دیا۔ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر اس واقعے کو تفصیل سے بھی اور مختصر بھی بیان کیا ہے۔ ترجمہ: پھر ہم نے قارون اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا، پس اس کے لیے کوئی جماعت مددگار ثابت نہ ہوئی جو اللہ کے عذاب سے اس کو بچائے، اور وہ بے یار و مددگار ہی رہ گیا۔ قصص: قارون کا واقعہ کب پیش آیا؟ تفسیر لکھنے والے علماء کو اس میں
ترہود ہے کہ قارون کا واقعہ کب پیش آیا، مصر میں فرعون کے غرق ہونے سے پہلے یا تیہ کے میدان میں فرعون کے غرق ہونے کے بعد؟ قرآن نے اس واقعے کو فرعون کے غرق ہونے سے متعلق واقعوں کے بعد کیا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک یہ واقعہ تیہی میدان کا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پارٹ میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔